جیسے سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ نے دمشق میں ان کی خلافت ماننے کی بجائے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا نا، حالانکہ خلافت راشدہ اور خلافت حقہ سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی تھی، تو الگ ایک حکومت بنا دی تھی جس کے نتیجے میں جنگیں ہوئی۔ تو سیدنا امام حسین علیہ السلام اگر اس راستے پر چلنا چاہتے، بغاوت اور خروج کے راستے پر، تو ان کے لیے تو بہترین آپشن تھا کہ پورے مدینے کو ایک اسلامک سٹیٹ جو خلافت راشدہ کے اندر تسلسل چلا آ رہا تھا سوائے کوفے کے چند سالوں کے، ڈکلیئر کرتے اور اس کے امیر بن جاتے اور لوگوں سے بیعت لے لیتے مدینہ میں۔ انہیں تو دمشق اور کوفہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہ بیسٹ سیف اور سیکیور جگہ تھی ان کی، انہوں نے یہ نہیں کیا، روانہ ہو گئے حج پر۔ نمبر 2، کوئی مسلح گروہ نہیں کریٹ کیا، 2، 4، 5 ہزار جوان جو عقیدت مند اور غلام تھے حضور علیہ السلام کے اور اہل بیت اطہار کے محبت کرنے والے، وہی مسلح لے لے، مسلح بھی نہ ہوئے، قبضہ بھی نہ کیا اور قتل عام بھی نہ کیا کسی کا، اور صرف اپنے خانوادہ یا اہل بیت کو لے کے چلے۔ اب جو معاذ اللہ جنگ کرنے کے لیے اگر جانے کا ارادہ ہو تو وہ سیدہ زینب کو ساتھ لے کے جائے گا، سیدہ رقیہ کو لے کے جائے گا، سیدہ ام کلثوم کو لے کے جائے گا، سیدہ سکینہ کو لے کے جائے گا، علی اصغر کو لے کے جائے گا۔ وہ تو چھوٹے چھوٹے شہزادے شہزادیاں پورا خاندان لے کے گئے، تو ان کا چلنا اور ان کا اہتمام اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ نہ خروج تھا، نہ بغاوت تھی، نہ ارادہ جنگ تھا۔ اب پھر سوال پیدا ہوتا ہے کیا تھا؟ ان کو پے در پے خطوط آئے تھے، کم سے کم 500 طبری نے بیان کی اور 1000 کا بھی ذکر آیا ہے کوفہ سے، چونکہ اسلامی قدریں مٹ رہی تھی، اخلاقی قدریں مٹ رہی تھی۔ وہ اسلامک آرڈر جو آقا علیہ السلام نے دیا اور خلفائے راشدین کے دور میں امپلیمنٹ رہا، جس میں شریعت اسلامیہ کی حدود کی پاسداری تھی، عدل تھا، انصاف تھا، شرافت تھی اور اسلام کے تمام ایک نظام کی خوبیاں تھیں، وہ ساری پامال ہو رہی تھی۔ شراب کو یزید نے حلال ڈکلیئر کر دیا تھا، وہ شرابی نہیں تھا صرف، بلکہ شراب کو حلال سمجھتا تھا۔ اور اس کے کریکٹر کا عالم یہ دیکھیے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب اسے رسپونڈ ملا، ریوولٹ ہوا، تو اس نے کعبۃ اللہ پر حملہ کر دیا، اس نے مدینہ طیبہ پر حملہ کیا اور 3 دن تک حکم دیا فوج کو کہ تمہارے اوپر مدینہ حلال ہے، یہ لفظ ہے، مباح ہے، اور ہزاروں صحابہ اور تابعین کو اور صحابیات کو شہید کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں روضہ رسول پر اپنے گھوڑے اور خچر باندھے، اور 3 دن تک نمازیں معطل ہو گئیں اور اذانیں معطل ہو گئیں۔ یہ اس کا کریکٹر تھا، اس کو کفر بوا کہتے ہیں۔ حالانکہ اس کے خلاف اگر مسلح خروج ہوتا تو وہ بھی جائز تھا، کیونکہ حدیث پاک میں یہ ہے اگر مسلمانوں کی ریاست میں حکمران صراحتاً کفر کا ارتکاب کر دے اور اسلام کی قدروں کو چھوڑ دے تو پھر آپ مسلح اس کے خلاف جنگ لڑ سکتے ہیں۔ اس کو کفر سری اور کفر بوا کہتے ہیں، یہ ایک آخری حد ہے۔ وہ تو یہ حد پھلانگ چکا تھا، یہ امر بالمعروف کے لیے جا رہے تھے اور نہی عن المنکر کے لیے جا رہے تھے، یہ قرآنی حکم ہے، یہ فریضہ ہے مسلمانوں کا، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور پرامن طریقے سے خانوادہ لے کے جا رہے تھے جو کہ وہاں رہے تھے، شناسہ تھے، اور وہاں جا کے پھر رائے عامہ ہموار کرتے، لوگوں کو تعلیم دیتے، شعور بیدار کرتے، اسلامی قدروں کو ڈیولپ کرتے۔ ان کی سٹرگل پوری پرامن تھی۔ یزید نہیں چاہتا تھا کہ یہ پرامن سٹرگل اور پرامن آواز آگے بڑھے، اس نے پھر عبید اللہ بن زیاد کے سپرد کر کے آپ کو راستے میں گھیرا اور پھر میدان کربلا میں لا کے آپ کے اوپر حملہ کرایا، اور آپ نے پھر اپنی جان اور بچوں کی جان میں ڈیفنس میں جنگ لڑی اور شہید ہوئے۔